کیونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے. وہ میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. وہ خدا کے بندے تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر. رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے. خاص ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت. الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے. قراء بھی ہے، سب کچھ ہے. اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی. ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی. تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا آئے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے. کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے. یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا. آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے. ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے. نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے. اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ. خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا، تو اس میں نا ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. تو اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی. کیا بات ہے بھئی، اتنی کرامت. عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی. لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے. کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی. تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا. بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا. کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا حق اور سچ ہی فرمایا. اسے چومتا، پیار کرتا. اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی. خدا را قرآن پاک سے پیار کریں، خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے. ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں. بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز. صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یہ ضرور عادت بنائیں. صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں. ایک تو رمضان، پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق کو. اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا. چونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا. میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. یہ نا غریب آدمی، اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے، یہ نہیں سمجھدار ہوتے. یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی. تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے. جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں. بندہ دیکھ کر خیرات نہ کریں، اللہ کی رضا دیکھ کر کریں. ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، یہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا.
اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا۔ غریب آدمی تکلیف میں ہے، مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی ہے۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے، تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں، پردہ پوشی بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساوات کا مہینہ ہے، اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا، 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، بیمار کی دوا کے پیسے بھی پہنچتے تھے، کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اسی شام سے۔ تیرے گھر 18 سے۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا نا، کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے، تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ کل 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ فلاں بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے۔ تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کب کرتے ہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے۔ میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے۔ موجود نہ ہو تو زندگی کا وقت گزرے بھی تو ذرا پھیکا پھیکا گزرتا ہے۔ اگر دن بیت بھی جائے تو کچھ تھوڑا سا بوجھ چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں وقت کو گزارنے کے لیے، اس طرح کھانا بڑا ضروری ہے، پینا اور سونا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ گھر کے اندر ساری نعمتیں موجود ہوں، بچے بھی ہوں، رزق بھی وسیع ہو، گھر بھی اپنا ہو اور کشادہ ہو، ہر چیز موجود ہو، بس میاں بیوی کے درمیان محبت موجود نہ ہو، ساری چیزوں کی موجودگی میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، آنا جانا آسان ہو، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، لیکن جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کا رشتہ نہ ہو تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کام کرنے والوں کے بیچ آپس میں محبت کا رشتہ ہو جائے تو لوگ ترقی نہیں لیتے، کہتے میں یہی ٹھیک ہوں، مجھے ترقی نہیں لینی، میرا ذرا دوستوں سے دل لگا ہوا ہے۔ محبت زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ تو ہمارا خارجی ماحول ہمارے اوپر اثر انداز ہوا ہے، اور کچھ ہم نے لوگوں کے رویوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بھی رویے تبدیل کر لیے۔ جب دیکھا کہ کچھ لوگ تلخ ہیں، ان کے مزاج میں تلخی ہے، تو شاید ہمارا عمل ایسا نہیں تھا، لیکن رد عمل کے طور پر ہم نے بھی وہی انداز اختیار کر لیا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں، روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو ایک گاڑی والے نے پہلے تو کراس غلط کیا،
اور پھر تنقید بھی کر گیا. کہنے لگا اگر چلانا نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لو. غلطی بھی اس کی ہے اور پھر اس نے تنقید بھی کر ڈالی. تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کا موڈ بڑا خراب ہو گیا. تو میں نے تھوڑے فاصلہ طے کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ذرا گاڑی کھڑا کرنا. انہوں نے کھڑی کر دی. تو میں نے کہا میاں اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا, اب ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے ہاں کیوں لے آئیں؟ اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ جب محبت چھوٹ جاتی ہے, جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے, جب گفتگو دھلی ہوئی نہیں رہتی, جب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد پڑتی ہے اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف دھندلا سا جاتا ہے. دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ٹوٹ کر پیار کرو. کس سے؟ اللہ تعالی سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. شدید پیار کرو اپنے مالک سے, شدید. یہ جو شکر ہوتا ہے نا, شکر, یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا, یہ اس محبت سے دور لے جاتا ہے. یہ جو صبر ہوتا ہے نا, یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ دیتا ہے. انسان ساری تکلیفوں کو اپنے مالک کی جانب سے جب سمجھتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اس میں حوصلہ, طاقت اور ہمت آتی. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب اس کو پوری طرح برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے. اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو امیر بنایا, کسی کو مالی طور پر وہ گنجائش نہ دی. جب رب سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے جو اس نے میرے حق میں بہتر سمجھا تھا مجھے عطا کر دیا. یہ جو صوفیاء ہے نا, صوفیاء, ہمارے ہاں تو بعض چیزوں کا مطلب بھی بالکل الٹ دیا گیا ہے. صوفی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ بابا صاحب بیٹھے ہیں تو آپ جائیں گے تو بے اولاد ہیں تو فوراً دعا کریں گے تو اولاد ہو جائے گی. ان کی فقط یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ تعویذ دیں گے تو کام چل جائے گا, یہ بھی وہ کریں گے. لیکن اہل تصوف کی تو اصل ذمہ داری یہ تھی کہ راہ سلوک کے مسافر جب ان کے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ پریشان بھی ہوں, مقروض بھی ہوں, بے اولاد بھی ہوں, بیمار بھی ہوں, تکلیف میں بھی ہوں, جب لوگ اپنے دکھ سنائیں تو وہ ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسی پیدا کرے, ایسی پیدا کرے کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے. محبت جو ہے نا, محبت یہ مداوا ہے. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں, لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں, رشتہ دار بھی ستاتے ہیں, دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں, مخلص ہو کے چلتے ہیں لیکن سامنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. حضور ان مسائل کا کوئی حل؟ تو حضرت فرمانے لگے ان کا حل یہ ہے کہ تم محبت کرنی شروع کر دے. تو سارے مرید بسم اللہ کہہ کے بات قبول نہیں کرتے. کچھ کے پاس کئی جواب بھی ہوتے ہیں, وقتی طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر سے وہ جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا حضور وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر محبت سے حل نہ ہو مسئلہ تو میں تو پھر محبت کروں گا, لیکن اگر اس سے حل نہ ہو تو حضرت فرمانے لگے نسخہ یہی ہے, اگر حل نہ ہوا تو ذرا خوراکیں زیادہ کر دینا, ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا, 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا محبت, پھر 6 ٹائم کر لینا. اسی کو بڑھانا ہے نسخہ. ہم نا جب تک محبت میں کامل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا, داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے, داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس پر غصہ نہیں آتا, اور جس پر غصہ ہے وہ محبوب نہیں ہوتا. محبوب پر غصہ
نہیں آتا. فرماتے ہیں جب رب رسول محبوب ہو جاتے ہیں نا تو پھر سخت احکام بھی بندہ بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام نے. ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو. ہمیں نہ پہلے اس پر غور کرنا ہے، اس پر پوری توجہ کرنی ہے اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ کیفیات. ہم ساری چیزوں کا حل تقریروں سے چاہتے ہیں. تقریریں بھی بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہیں، پر لیکن جو اثر کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت، آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. آپ کا کوئی بچہ خوش ہونا تو اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش ہو جاتی ہے. پہلے یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری ہے، اس کی کیفیات. والد صاحب اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے میں سوسائٹی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. کئی دکھ اگرچہ گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ. بچوں نے دیکھا اپنے والد کو پریشان، کئی چیزیں بچوں پر طاری ہو گئیں. بچوں کی اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا، تمہارے ابا پریشان ہیں. آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں، غصے میں. یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھی. اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں. بڑا اچھا نسخہ دیا تھا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی موبائل چھوڑنے بھی چاہیے. مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو ایک دوست نے کہا کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ بتائیں. تو میں نے کہا پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ 30 منٹ موبائل نہیں نکالنا جیب سے. اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے. لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، جس طرح صرف آپ بھی مسکرائی ہیں نا، خالی اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی جتنا کو آپ نے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کی مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ مجاہدہ مشکل کام ہے. میاں اور بھی غم ہے زمانے میں اس موبائل کے سوا. تھوڑی توجہ کریں، چند ایک گزارشات کرنی آپ سے. آپ غور کریں گے میری بات پر. کئی قسم کی پریشانیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس تکلیف اور اس درد اور اس کس کو محسوس کرتے. تو کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ رات کو اچانک والد رو پڑے اور جب اس کی آنکھوں میں پوری طرح آنسو بہہ جائیں اور اس کی ہچکیاں بند جائیں تو بچے اکٹھے ہو کے اپنی والدہ سے پوچھیں والد کو کیا ہے. اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کاش کبھی ایسا ہونا. اور جب بچے اصرار کریں تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں اماں بتائیے ابا کو کیا ہے. تو ماں درد سے کہے بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے، ان کو حضور کا شہر مبارک یاد آتا ہے. یہ جب یہ کیفیات ہماری اولاد تک پہنچیں گی تو اس کا جو اثر ہوگا نا، دیکھیں نا حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی صاحبزادی کہتی ہیں میرے والد رات کو کہا کرتے تھے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ. تو میرے بھائی یا گھر والے کوشش کرتے اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی کو بلا کے لاتے اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کے اس صحابی کے پاس بٹھایا جاتا. فرماتی ہیں پھر میرے والد ان سے فرمائش کرتے کہ مجھے میرے کریم رسول کی کوئی بات تو سناؤ، کوئی بات، کوئی تذکرہ. ہمارے ہاں چونکہ تقریریں روز ہوتی ہیں، جمعے میں تقریر ہو رہی ہے، محفل میں تقریر ہو رہی ہے، تو وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور حصول کا وہ جذبہ اس کیفیت کا الا ماشاءاللہ نہیں رہا. کہا کوئی حضور کی بات سنائے تو کہتی ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا. جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا. ہم نے نا ابتدا ہی سی بالکل شروع سے ہی اپنے بچوں کو دولت کی بات سنائی، انہیں سکھایا پیسے کیسے کمانے.
وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو، اچھا وہ نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ سب سے قیمتی چیز تو دولت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے نا اپنے والد سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی اگر آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے زیادہ نہ ہوتے۔ کیونکہ ان کو جو سکھایا گیا تھا، اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے شروع سے، وہ چیزیں دیکھیں نا، ہم کتنی باتیں انہیں سکھاتے ہیں، اگر ان کے لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش، حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں کی ہیں اپنے بچے کو، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا لفظ نہیں، تیرا نا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ ٹھیک ہے۔ لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ شوگر کے مریض ہیں، مثال دے رہا ہوں، شوگر کے مریض ہیں سوسر صاحب، تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں کہ ناشتہ لاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ شوگر ہے، گھنٹے دو کے بعد کمزوری ہے، بھوک لگ گئی تو آواز دی بیٹیا ذرا کھانا تو لانا۔ تب وہ ناراض ہو گئی، ابا جی میں نے تو صبح بھی پوچھا تھا آپ سے، گھنٹہ پہلے بھی، ابھی آپ نے پھر کھانا۔ اچھا وہ لے آئی، پر برتن ذرا زور سے پٹکے، اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ بوڑھوں کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ شام کو جب اس کی شکایت ہوئی کہ ذرا اسے سمجھائیے گا، تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھیں بھلا میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں، لفظ تو بتائے جا سکتے ہیں، کیا جملہ بتائیں، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز، اللہ کرے میں جوانوں کو بات سمجھا سکوں، لفظ بھی ستھرے ہونے چاہیے اور تیرا لہجہ بھی ذرا باوضو ہو تو بات بن جائے گی۔ اگر تیرا انداز بھی تھوڑا، بعض لوگ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں پر صحیح لہجے میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں پر ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز بھی شستہ ہو، تیرا لہجہ بھی اچھا ہو، تیرا چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جب تو لوگوں سے کلام کر رہا ہو۔ میرے دوستو، انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں، لہجے جب خلوص والے ہو جاتے ہیں، جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں، جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں اور یقین کی اس دولت تک چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، چلے اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال عمر ہے نا، اس کے والد کبھی گھر میں اپنی ہی زوجہ سے، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر، والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کوئی سخت بات کرتے ہیں نا تو بچے کو پیار ہے ماں سے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی، ارے ماشاءاللہ، ابھی اسے خبر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے، لیکن اگر کوئی تلخ بات والد کرتا ہے نا اپنی بیوی سے تو بچہ 4-5 سال کا ہے تو ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا ہو جاتا، کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا، حالانکہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اور خدا کے بندو، 4-5 سال کا بچہ چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے اور خالص کرتا ہے اور صحیح والی کرتا ہے، تو اپنے ہی والد کے سامنے اپنی والدہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا پاس چلے تو ہو سکتا ہے وہ سختی بھی کرے، خبردار میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، امتی کو اگر سچی محبت ہوگی، وہ ڈاکٹر اقبال سے نا
ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس جگہ چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم تولا جا رہا ہے۔ کیا بات کر دی تم نے؟ جو تولیں گے، جو پرکھیں گے، جو حدود قائم کریں گے، جو اسے حدود میں بند کریں گے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص محبت، فقط نعروں والی نہیں، فقط میں وہ یہ نہیں کہ وہ نعت خواہ نے کہہ دیا دونوں ہاتھ جو کھڑے کر لے وہ عاشق رسول ہے، اور جس نے کھڑے کر لیے اس کا عشق بھی مکمل ہوا، وہ ختم ہو گئی بات۔ جس نے آج بلند آواز سے نعرہ لگا لیا اس کا عشق تکمیل کو پہنچا۔ او بھائی، جو عاشق رسول ہے وہ دکان پر بھی عاشق رسول ہی ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہاں بھی محبوب کی محبت ہی کی بات کر رہا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، جو سچا تاجر ہونا کار تجارت رہا ہے پر سچا ہے، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ وہاں بھی عشق رسول کا مظاہرہ کرے جب دکانداری کرتا ہے، اس وقت بھی صداقت کا خیال رکھے، سچائی کا خیال رکھے، دیانت کا خیال کرے۔ تو محبت میں جب وہ خاص وارفتگی اور خاص شوق پیدا ہوگا، پھر کسی قادیانی کو، کسی بے دین کو موقع نہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ایک بات ہے اگر آپ سمجھ سکیں تو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر کسی شخص نے دعوی نبوت کیا اور کسی نے اس سے دلیل مانگی، یہ بات بڑی قابل غور ہے، سمجھیے گا۔ ایک شخص نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اگر کسی نے اس سے دلیل مانگی کہ تو نبی ہے تو دلیل دے، اگر دلیل مانگی تو یہ مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں دلیل مانگی تو نے؟ ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی آئے، تو دلیل مانگنے کا معنی، بات سننے کا مطلب، اس پر یہ کب ہوگا؟ جب محبت کو پورا عروج ملے گا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جذباتی وابستگی، مومن کا خاص پیار، جب اس کی الفتیں، جب اس کی، یعنی ایک تو ہے محفل نعت میں نعت سننا، اور ایک یہ ہے کہ کہنا آج دل بڑا پریشان ہے، کوئی مجھے میرے نبی کی نعت سنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ محفل میں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، حضور کے فضائل کی کوئی بات تو سنائے، کوئی خصائل، کوئی شمائل کا باب تو چھیڑے۔ جب دلچسپیاں پوری طور پر رسول پاک کی ذات والا صفات سے جم جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبھی میلان پوری طرح ہو جائے گا۔ اور یہ بار بار قوم میں کرنے کی ضرورت ہے، محبت کا انداز بار بار اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بار بار خوبصورتی لانے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب بڑھاپا آ گیا نا، بڑے علیل ہو گئے، تو حضرت کے لیے مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا، تو شاگردوں سے کہتے کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ کتاب لائی جاتی تو فرماتے اس میں جو محبوب کے فضائل کا باب ہے نا، ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ذرا نا مجھے محبوب کی باتیں سناؤ، میری نہ اس سے طبیعت لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا تذکرہ سنایا جائے، ان ساری کیفیات کو میں اپنے اندر محسوس کر۔ میرے عزیز، جب تک یہ خاص رنگ ہم اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کرتے اور آنے والی نسل کو یہ منتقل نہیں کرتے، جب تک وہ خوبصورتی، دیکھیں حالات رہیں گے، حالات اچھے برے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب، آپ کو تو ذمہ داری ہی یہ ہے، پر ہم پریشان بڑھیں، اور اتنے مسائل کے بیچ اگر آپ ہمیں کہیں محبت کی بات کریں تو میں آپ سے عرض کروں، مسائل تو سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ سامنے والا شاید بڑا سکھی ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دکھ بھی ذرا بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، کیوں؟ فرمایا دوست تھوڑے ہوں تو حق بھی تو تھوڑے ہوتے ہیں نا۔
جس سے پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی تو ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی ڈیوٹیاں بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز، مسائل تو رہتے ہیں، اب محبت چھوڑ دی جائے گی؟ وہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سارے دکھوں کو، وہ ایک تکلیف ہوتی ہے زندگی میں تو سارے سکھ بھی اسی پر قربان کر دیتے ہیں۔ صرف پیسے نہیں ہے نا پاس، بچے ہیں نا اللہ کے فضل سے، صحت ہے نا اللہ کے فضل سے، گھر ہے نا اللہ کے فضل، تو چلو ایک ٹینشن کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ آپ دیکھیے نا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے حالات دیکھ لیں، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، خیبر، آپ دیکھتے جائیں منافقین کی سازشیں، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، ہر وقت حالات کے تیور چڑھے رہے، پر حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے۔ مسائل کی سنگینی تو ساتھ رہے گی، لیکن میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی میں دوپہر میں کہہ رہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہم رہتے ہیں ناخوش لوگوں کے درمیان، ناراض لوگوں میں رہتے ہیں ہم، تو ناراض لوگوں میں رہ کے نا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، چاروں جانب ناراض لوگ ہیں، تو لہذا ہماری طبیعتیں بھی تھوڑی تھوڑی ناراض ہی رہتی ہیں۔ وہ لہجے اس طرح کے ہو گئے، انداز اس طرح کا ہو گیا، تھوڑی سی شگفتگی لائیں طبیعت میں، تھوڑا مزاج میں حسن پیدا کریں، تھوڑا سا نا خطاؤں کو بھولنے کا بھی مزاج بنائیں، تھوڑا سا نا طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو، تھوڑا دل بڑا ہو، تھوڑی آسانی ہو۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ؟ یا رسول اللہ میرے نصیب جاگ گئے، فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض۔ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم۔ پھر یہ لہجہ ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میری کیفیت کیا تھی۔ یا رسول اللہ آپ لفظوں کا بھی خیال فرماتے ہیں؟ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، آج کل اس کی گفتگو میں کیا، یہاں تک کریم خیال کرتے ہیں، یہاں تک آپ مہربانی فرماتے ہیں۔ ہم کہاں خیال رکھتے ہیں کسی کا لہجہ کیا ہے، کوئی بیچارہ آج کل کس تکلیف میں، ہمیں کیا لگے؟ اپنے آرام سے زیادہ اور اپنی طبیعت کے سکون سے زیادہ تو ہم کسی چیز کو جاننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ موجود رہتے ہیں۔ دل میں لہجہ جب محبت والا ہو، انداز جب ذرا پیار والا ہو، جب تھوڑا سا نا ہمیں پیار کرنا آئے، دیکھیں نا اچھے برے لوگ مل ہی جاتے ہیں، تلخ رویے والا بھی کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا نا تو بڑی ساری چیزیں ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ نہ پیار نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے شفقت نہیں کرنا چاہتے، وہ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی۔ یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں انہیں پیار نہیں کرنا آتا، اگر انہیں پیار کرنا آتا تو بڑے سارے لوگ ٹوٹ کر نہ جاتے۔ کچھ مزاج میں درگزر ہو، کچھ محبت کا لہجہ ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا جائے، جب کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر جیب سے تسبیح نکلے اور حضور پر درود و سلام شروع ہو۔ پھر کیفیات اور قسم کی ہو۔ جب یہ خاص وابستگی نصیب ہوگی اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کے فتنہ گری کرنے کی۔ یہ کوئی بھی شخص بدعقیدہ ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ شکار تب کرتا ہے
کہ جب گنجائش ملتی ہے، وہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو شیطان تمہارا دل چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب تم غافل ہوتے ہو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے آدمی غافل نہیں ہو رہا، بلکہ بندہ غافل ہوا تھا، اس نے گنجائش دی تھی تو اندر شیطان داخل ہوا۔ اگر یہ ذکر کرتا رہتا تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر دور رہتا ہے۔ یہ جو گنجائش ملتی ہے نا ہمارے ہاں، گنجائش، یہ جو نئی نسل کو پوری طرح ہم نبی پاک کی محبت کی غلامی میں ڈھالتے نہیں۔ انسان کے سینے میں جب دل ہوتا ہے تو وہ دھڑکتا بھی ہے، اور جب دھڑکتا ہے تو کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا بھی ہے۔ نہ مانے لوگ، ویسے یہ کہ شہرت کے لیے بھی دل دھڑکتا ہے۔ اگر دو چار لوگ نام لے لیں تو رات نیند سکون کی آ جاتی ہے۔ یہ دھڑکتا ہے، یہ پیسوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب بھری ہو تو صحت بھی ذرا۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو کسے باشد بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو صحت بھی ٹھیک، پیار کرتے ہیں نا، ہوتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز، اگر آنے والی نسل کے دلوں میں پہلے سے وہ پیغام جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا، جناب صدیق اکبر سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، وہ پیغام جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ اگر ہم اپنی آنے والی نسل میں پوری طرح، ہمارے بچے کیوں دلیل پوچھیں گے کسی سے؟ کسی کی طاقت کیسے ہوگی ان سے بات کرے؟ لیکن ہم نے نا انہیں کاروبار تو سکھائے ہیں، طریقے تو سکھائے ہیں، وہ خاص رنگ نہیں سکھایا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، یہ کچھ میں نے سائیڈ پہ کر دی ہیں جو میں نے کسی کو بتائی، تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا۔ کچھ چھپا لیں، قیمتی چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ جو جن کو قیمتی سمجھتے ہیں نا، کروڑوں روپیہ جس کے پاس ہو وہ تھوڑی بتاتا ہے، میرے گھر میں 50 تولے زیور پڑا، تھوڑی کو بتائے گا۔ تو قیمتی چیزیں بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ اپنی نیکیوں کو قیمتی بنائیں، ان کو چھپائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، یہ حضرت نے بھی اس پر بات کی تھی اور مجھے بھی ارشاد فرمایا، یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں نا، جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں پھر رنجشیں نہیں ہوتی۔ آپس کی رنجشیں، بس ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بات۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں نے سنتوں کو بھی مخصوص کر لیا نا کہ یہ والی سنت ہے۔ بھئی تمام ظاہری سنن اور آداب پر بھی عمل کریں، اور جو باطنی کیفیات ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے، امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ اور محبوب فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے دل کو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے خود فرمایا تھا، کوئی کسی کے بارے میں مجھے بات نہ پہنچائے، میں اپنا دل تمہارے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے نہ ان چیزوں کو نکال پھینک کے، اور اگر آج یہ چھوڑ جائیں گے نا مسجد کے باہر تو پھر تو رمضان میں ہلکے پھلکے